دوستوں السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ مشہور کہاوت ہے کہ جو برائی کو نہیں جانتا وہ ایک نہ ایک دن برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے برائی سے بچنے کے لیے برائی کو بڑا جاننا ضروری ہے اور برائی کی طرف لے جانے والے اسباب کی نشاندہی بھی لازم ہے تاکہ ایک مسلمان برائی کے ارتکاب سے محفوظ رہ سکے۔ مغربی معاشرے کا مادر پادر آزاد ذہانت کی بنا پر جو حال ہو رہا ہے اور مادی ترقیوں اور آزائشوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے حیوانات کی سمت بڑھنے کا سفر جاری اور ساری ہے، اس کے بڑے اثرات اسلامی معاشرے پر بھی پڑ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان غیر مسلمانوں کے ایجاد کردہ گناہوں سے بھرپور رسم و رواج اور تہواروں کی غلاظت میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ان غیر اسلامی طور طریقوں میں سے ایک آج کے دور میں محبت کے نام پر ویلنٹائن ڈے منانا ہے۔ اس تہوار کا آغاز مغربی ممالک سے ہوا جہاں غیر مسلم مادر پادر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی اور عریانی اور جنسی بیرا روی کو وہاں ہر طرح کا قانونی تحفظ حاصل ہے، اور اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کا لین دین سے لے کر فحاشی اور عریانی کے ہر مظاہرے کا جتنا ہو سکے کھلم کھلا یا چوری چھپے ارتکاب کیا جاتا ہے۔ شراب کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں نوجوان اس دن کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بے ہودگیوں سے ناپاک اور آلودہ کرتے ہیں۔ بے پردگی، فحاشی اور عریانی، غیر محرم لڑکے لڑکیوں کا ملاپ، فحاشی، ہنسی مذاق اور پھر اس ناجائز تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے بڑھ کر بدکاری تک کی نوبت جیسی برائیاں اس دن کو منانے کے نتائج ہیں۔ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت تار تار ہوتی ہے۔ اس دن رقص، موسیقی اور بدکاری کے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا سر عام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم کے ساتھ دوستی کا ناطہ جوڑا جائے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اے نبی، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ حکم ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، اے نبی، اپنی ازواج، اپنی بنات اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کے پہچان ہو، پس وہ تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بشکنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، تمہارے لیے پاک دامن عورتیں اس وقت حلال ہیں جب تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ اور سورۃ ناس میں مومنوں عورتوں کی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن عورتیں پاک دامن رہتی ہیں، نہ شہوت پرست ہوتی ہیں، نہ خفیہ دوست بنانے والی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا حرام کی طرف چل کر جانا ہے، اور منہ کا زنا بوسہ لینا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا
گرز گھونپ دیا جائے تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اور شراب نوشی کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اتنی ہی جہنمیوں کی پی پلاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔ زنا کے بارے میں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بدکاری کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آج کا نوجوان یاد رکھے اگر وہ آج ہنس ہنس کر گناہ کرے گا تو کل اس کی اولاد گناہوں کی نحوست کا شکار ہوگی۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی مصنوعی محبت کے جذبے میں یہ دن منائیں اور ویلنٹائن ڈے کارڈ سرخ غبارہ چاکلیٹ مصنوعی دل سرخ پھول سے لے کر بے حیائی اور بے پردگی کے میل ملاپ تک تمام فحشی اور عریانی بخوشی قبول کریں۔ یہ محبت کا مذاق ہے۔ محبت تو ایک پاکیزہ انسانی جذبہ ہے جو بندہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اہل مغرب نے اس کو اپنی خواہشات نفسیانی کے حوث میں بدنام کیا۔ ایسی دنیاوی محبت دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق محبت اور دوستی کرنے والے قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں گے، کیونکہ اسلام میں قانون یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اگر کسی سے بغض رکھا جائے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس سے واضح ہوا کہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ایسی محبت نہیں جو حوث پرستی میں رنگی ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے محبت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ معلوم ہوا بندہ مومن کی محبت عام نہیں ہوتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ خاتمہ نصیب کریں اور تمام بے راہ روی کا شکار نوجوانوں کو توفیق دیں کہ وہ بے حیائی اور فاسق فجور والی زندگی سے توبہ کر کے شریعت کے احکامات کی پابندی اور پاکیزہ اسلامی زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ دوستوں ہر بار کی طرح ہماری ایک ہی عام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور کمنٹ کر اپنی خصوصی رائے دیں۔ شکریہ۔